الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ زلفا صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے: اور جنہوں نے بنا لیے اس کے سوا اور ولی اور کہتے ہیں ہم نہیں عبادت کرتے ان کی مگر محض اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ کا مقرب بنا دیں۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس آیت کے حوالے سے یا دوسری بہت ساری ایسی آیات ہیں جو بتوں کے لیے ہیں، اور کافروں کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے۔ یہ مشرکین کو خطاب ہے جو بت پرستی کرتے ہیں، اور وہ بتوں سے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ انہیں خدا کا، اللہ تعالیٰ کا مقرب بنا دیں گے، قریب کر دیں گے۔ جمادات سے ایسی توقع رکھنا عزیزان گرامی قدر حماقت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ مگر کچھ لوگ جو کہتے ہیں انبیاء اولیاء یہ بھی بت ہیں، اور ان سے ایسی توقع اس لیے بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ انسان ہیں۔ یعنی بت میں اور انسان میں فرق ہے نا۔ انبیاء اور اولیاء سے یہ توقع اس لیے بھی ممکن ہے وہ انسان تھے۔ کوئی کتابیں ہیں اللہ کے قریب بھی کرتی ہیں، قرآن اللہ کے قریب بھی کرتا ہے نا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قریب بھی کرتے ہیں نا۔ تو انسان اور بت میں اگر فرق ملحوظ خاطر رہے تو کسی شبہ کا احتمال ہی نہیں رہتا۔ سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ کل من علیہ فان بھی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت بھی ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها بھی ہے۔ تو انسان تو فانی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جسم اس کا فانی ہے، روح اس کی فانی نہیں ہے۔ انسان جب مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد عالم برزخ میں روح کی شکل میں بصورت روح موجود رہتا ہے، اور ارواح جو ہیں عالم برزخ میں موجود رہتی ہیں، کیونکہ روح امر ربی ہے، جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ۔ اے مصطفیٰ یہ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، فرما دیجئے کہ روح جو ہے میرے رب کا امر ہے، حکم ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور جو تمہیں علم اس کا عطا کیا گیا ہے روح کا، یعنی یہ بہت تھوڑا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ تو فانی نہیں ہے نا، وہ تو حی قیوم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے اللہ کا جو کلام ہے قرآن ہے، تو قرآن بھی فانی نہیں ہے۔ تو امر ربی بھی ہے، یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، وہ فانی تو نہیں ہے نا۔ اسی طرح روح امر ربی ہے، جیسا کہ قرآن مجید کی آیت میں نے تلاوت کی ہے۔ تو اگر روح کو امر ربی ہی کہا جائے، رب کا اپنے حکم کہا جائے، تو کیا جس وقت روح جسم خاکی سے منقطع ہو جاتی ہے تو معاذ اللہ امر ربی مٹ جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے؟ استغفر اللہ، ایسا عقیدہ رکھنا تو درست نہیں ہے، اس کے نتائج تو بڑے بھیانک ہیں۔ امر ربی کے لیے کوئی موت نہیں ہے عزیزان گرامی، اللہ کی کوئی صفت، چاہے وہ امر ربی ہو، چاہے وہ حی قیوم ہو، وہ حی قیوم ہے، سمیع بصیر ہو، علیم خبیر ہو، عزیز حکیم، کوئی بھی صفت ہے اس کے لیے موت نہیں ہے، اس لیے روح کو بھی موت نہیں ہے۔
البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ عارضی طور پر امر ربی یعنی روح جو ہے اس جسم خاکی کی نسبت سے تعلق منقطع ہو گیا ہے. مرنے کے بعد جسم سے روح کا تعلق منقطع ہو جاتا ہے. یہاں تک تو یہ بات درست ہے، لیکن روح کو موت نہیں ہے. اس وقتی عارضی انقطاع یعنی منقطع ہونے کا نام موت ہے. یہ نہیں کہ امر ربی ہی ختم ہو گیا اس کو موت. امر ربی کو موت نہیں ہے، ادروائز شرک ہو جائے گا. یہ بڑا باریک نقطہ ہے. اب جب یہ ثابت ہو جاتی ہے بات قرآن مجید سے، احادیث مبارکہ سے بھی، کہ اجسام سے رابطہ ختم ہو جانے کے بعد روح جہاں کہیں بھی ہوتی ہے، علم و شعور کی قوت اس میں بدستور موجود رہتی ہے اور کار فرما رہتی ہے. کیونکہ روح کی پھر جتنی صفات ہیں، بے شک ہمیں علم کم دیا گیا ہے، عام بات ہے، اس میں سے کوئی اس کی صفت کم تو نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، جسم روح کو حرکت دیتی ہے، روح ہی ہے جسم کو دیکھنا، سننا، بولنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا پینا، یعنی ہر عمل جو ہے جسم کا وہ روح کا محتاج ہے. یہ ہم پیچھے سب سے پہلے پڑھائے تھے. انشاءاللہ پھر میں شروع کروں گا جب یہ میں ٹاپک ختم کر دوں گا جو شروع کیے ہوئے ہیں. انشاءاللہ پھر میں واپس آؤں گا، کیونکہ یہ ٹاپک مشکل ہے، تصوف کا ٹاپک ہے، تو روح کا علم بھی ہمیں کم دیا گیا ہے، اس کے ہم مکلف بھی نہیں ہیں. تو بہرحال جسم میں جو بھی حرکات و سکنات ہوتی ہیں وہ روح کی محتاج ہیں. تو روح جب جسم سے منقطع ہو جاتی ہے تو اس کا تعلق جو ہے جسم سے منقطع ہوتا ہے. اس کی اپنی کسی بھی صفات میں کوئی کمی بیشی زیادتی جو کچھ نہیں آتا، اس کو فنا نہیں ہے، کوئی کسی بھی قسم کی اس میں کمی بیشی نہیں ہوتی. یہ ہم نے شروع میں تفصیلاً باتیں کی ہیں. تو کیا اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بعید ہے کہ ہماری کوئی بات ارواح کو سنا دے؟ اللہ سنا سکتا ہے نا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے. یا ہماری کسی آرزو اور دعا کا انہیں علم دے دے. اور اس طرح ارواح جو ہے، ارواح طیبہ کو بذریعہ اطلاع ایزدی یہ علم ہو جائے کہ فلاں آدمی ہمیں بارگاہ خداوندی میں عرض پرداز ہونے کی گزارش کر رہا ہے. عزیزان گرامی قدر، ایسا خیال کرنا کم از کم خدا سے تو بعید نہیں ہو سکتا نا. اللہ تو کر سکتا ہے، یا پھر اللہ پہ الزام آئے گا. اللہ ایسا کر سکتا ہے، چاہے تو کر سکتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے. یا پھر ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ جو معترضین ہیں اللہ تعالیٰ کو بھی اس پر قادر نہیں سمجھتے، تو پھر اپنی خیر منائیں. پھر اپنی خیر منائیں بھئی. اعتراض کرنا آسان ہے، اس کو سمجھنا، اس کو سمجھانا مشکل ہے نا ذرا. اگر عزیزان گرامی قدر ہمارا عقیدہ ہوتا کہ ارواح خدا کے سنوائے بغیر خود مستقل سماعت کی مالک ہیں، تو ایسا سوچنا نہ صرف غلط ہوتا بلکہ یہ شرک بھی تھا. کیونکہ روح جو ہے اللہ کا امر ہے، خود سے نہیں. اللہ تعالیٰ کے سنوانے سے روح سن سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کے سنوانے سے روح سن سکتی. بس یہ عقیدہ اپنا رکھیں، کیونکہ ہم بار بار اس کی وضاحت بھی اپنے درسوں میں پیچھے کرتے چلے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی شے مستقل تصرف کی مالک نہیں ہے. انسان بھی تو اللہ تعالیٰ کا شاہکار ہے نا. تو روح اللہ تعالیٰ کا امر ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. ہاں، عارضی اور عطائی تصرفات کے مالک تو سب ہی ہیں. اسے ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کی قوت دی ہے، سننے کی قوت دی ہے، بولنے کی قوت دی ہے، سمجھنے کی قوت دی ہے، عقل دیا ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے لیے عارضی ہیں. روح اللہ کا امر ہے، وہ تو مستقل ہے، اس کو فنا نہیں ہے. جتنی ہماری ساری چیزیں ہیں، جسم ہے، یہ سب عارضی ہے، فنا ہونے والا. کل من علیہا فان، جو کچھ زمین پر ہے سب فنا ہونے والا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اور اے مصطفیٰ، آپ کے رب کی ذات باقی رہنے والی ہے جو ذو الجلال والاکرام ہے. تو امر بھی تو اسی ذات کا ہے نا. روح جو امر ربی ہے اسی ذات کا ہی ملکیت ہے نا. بہرحال عزیزان گرامی قدر، جو کم فہم حاسدین جو ہوتے ہیں
پھر اولیاء اعظام، انبیاء، شہداء، صالحین، صدیقین کی خدمت میں دعا کے حصول کے لیے، برکات کے لیے حاضری دیتے ہیں، وہ اس آیت کے مفہوم میں داخل نہیں ہے، کیونکہ بتوں میں، وہ آیت بتوں کے بارے میں ہے، وہ بتوں اور انسان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ شرک دینے والے جو بے دردی سے شرک کا فتویٰ جاری کرتے ہیں، انہیں چاہیے ذرا تھوڑا سا عقل سے کام لیں، بات کو سمجھیں، آیات کو سمجھیں، احادیث مبارکہ کو سمجھیں، کم از کم قرآن کریم میں غور و تدبر کی روش اپنائیں۔ جب کوئی مسلمان عزیزان گرامی قدر کسی نبی، ولی، بزرگ، شہید، صالح آدمی، صدیق، صحابہ کرام، جنت البقیع، یہ سارے وہاں قبور ہی ہیں نا، تو یہاں ان کی خدمت میں زندگی میں یا ان کی اس دار فانی سے رخصتی کے بعد ان کی خدمت میں دعا طلبی کے لیے حاضر ہوتا ہے۔ مردوں سے کچھ نہیں مانگتی، دعا طلبی سے آپ کے ذہن میں کوئی غلط فہمی نہ آ جائے، زندے بندوں سے دعا طلبی ہوتی بھی، آپ میرے لیے دعا کریں۔ جب اس دار فانی سے چلا گیا تو ان کے مقام جو قبر ہے وہاں اللہ کی بارگاہ سے دعا کرتے ہیں، یا رب العالمین یہ تیرا بزرگ تھے، تیرے نبی تھے، ولی تھے، یہ تیرے صحابہ ہیں، اہل بیت سے ہیں، بزرگ تر ہستیاں ہیں، تیرے قریب ہیں، یا رب العالمین ہمیں یہ چیز عطا فرما، ہماری حاضری کو قبول فرما، یہ تیرے بھی پیارے ہیں، ہمیں بھی پیارے ہیں۔ تو ایسی باتوں میں کوئی شرک نہیں ہوتا۔ ہاں ان سے مانگ نہیں سکتے کہ ہمیں اولاد نے، نہ زندگی میں مانگ سکتے ہیں، دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد دعا کا بھی سلسلہ چونکہ منقطع ہے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ تھوڑا سا یہ نا پیچ سے ہوتے ہیں، ان پیچ کو بھی انسان ایک پیچ ہی سمجھے نا، جیسے نٹ بولٹ ہوتا ہے نا، نٹ بولٹ ہوتا ہے، آپ لاکھ کوشش کرتے رہیں، اگر پہلی چوڑی جو ہے نا اس پہ فٹ نہیں ہوئی نا تو پیچ نہیں چڑھتا پورا، اس کا نٹ بولٹ پہ نہیں چڑھتا، وہاں وہ انسان وہیں بڑھتا ہے، پھر تھڑک جاتا ہے، پھر تھڑک جاتا ہے۔ اسی طرح شرک کو انسان اگر سمجھ جائے نا، صرف ایک ہو اس میں دو یا دو سے زیادہ شریک میں شرک ہے، تو آسان ہو جاتا ہے کام، ورنہ پھر ہر چیز کو شرک شرک بولتا جاتا ہے، جیسا کہ لوگوں نے روش اختیار کر لیے۔ کوئی شخص کسی کی زندگی میں انسان کی نہ عبادت کرتا ہے نہ اس کے مرنے کے بعد عبادت کرتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، دعا کا جو طریقہ انبیاء کا ہے، صحابہ کا ہے، تو وہ صحیح ہے۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب بھیروی رحمۃ اللہ علیہ نے ان صحابہ کرام کے متعلق پھر کیا فتویٰ دیا، جو سالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بارش کے برسنے، کبھی بارش کے تھمنے، کبھی بیماروں کی شفا یابی اور کبھی دیگر مقاصد کے لیے حاضر خدمت ہو کر التماس کیا کرتے تھے۔ تو ایسے متعدد واقعات کتابوں میں ملتے ہیں، احادیث میں ملتے ہیں، ان کی زینت ہیں، قرآن میں ہیں، بلکہ امتیں انبیاء کے پاس دعا کے لیے آتی ہیں۔ اگر خشک سالی کے رفع ہونے کے لیے دعا کراتے تو گھنگھور گھٹائیں امڑ امڑ کر برسنے لگتیں، اور اگر مریضوں کی صحت یابی کے لیے دست شفا اٹھا دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو لا علاج مریضوں کو دولت صحت مل جاتی۔ اگر یہ سب کچھ عزیزان کرامی قدر غلط تھا تو پھر صحابہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیوں کرتے تھے؟ اس کا مطلب یہ چیزیں شرک نہیں ہے، کسی سے دعا کرنا کوئی شرک نہیں ہے، زیارت قبور کے لیے جانا کوئی شرک نہیں ہے۔ ہم مانگ نہیں سکتے، دینے والا اللہ ہی ہے، دعا کا ایک طریقہ ہے۔ پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع نہ کرتے، یقیناً منع کرتے، اس کا مطلب ہے یہ ایسی باتیں کوئی شرک اور بدعات سے نہیں ہیں۔ صحابہ پر تو شرک کا فتویٰ لگانے کی ہمت نہیں پڑتی کسی، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس لیے کہ مفتیان دین فروش توہین صحابہ کے سلسلے میں تعزیرات پاکستان میں شامل جو تعزیرات ہیں نا، وہ انہیں پتہ ہے سزا ہے، بڑی سخت سزا ہے، موت ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی کسی بزرگ کے پاس صرف دعا طلبی کے لیے حاضر ہو جائے تو فوراً شرک کا فتویٰ داغ دیتے ہیں، قیامت اٹھا دی جاتی ہے، اور ایسی ایسی پھر یہ آیات جو بتوں کے بارے میں ہے پڑھ پڑھ کر جو ہے سادہ لوگوں کو عقائد کو خراب کیا جاتا ہے۔ ان فتویٰ باز جو فتویٰ باز موجودہ ہیں جو نظر آ رہے ہیں آپ کو، ہر بات پہ شرک 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 کہتے ہیں، صحابہ کرام کے خلاف بھی آواز بلند کرنے کی جسارت مذمومہ نہیں کر سکتے، کر نہیں سکتے۔ اگر یہ کریں گے، خدا نخواستہ ایسا ہو جائے تو پھر تیر ملامت کا نشانہ بننے کے لیے غریب ہی کافی ہے، پھر جو ہے چھوڑتے نہیں، گورنمنٹ بھی نہیں چھوڑے گی انہیں، ہم لوگ بھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ تو خدا ایسا نہ کرے، ایسی بات ہے ہی نہیں
تو اس تیر ملامت کا نشانہ بننے کے لیے بس ہم لوگ ہی کافی ہیں. بس جو کوئی اچھا کام کرے وہ شیر کیا شیر کیا شیر کیا. تو بہرحال یہ مثل بھی نصیر الدین شاہ صاحب نے دی ہے. یہ مثل ٹھیک ہے کہ کمزور کو دیکھ کر غصے کا طوفان امڑ آتا ہے اور طاقتور کو دیکھتے ہی ساحل لب پر امواج تبسم کھیلنے لگ جاتی ہیں. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہم نیا باب شروع کریں گے. پرویزی ہیلے ان سے بھی بچنا ضروری ہے.